السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس جاری ہے اور چیپٹر نمبر 11 ہم نے شروع کیا تھا، اس کی حدیث نمبر 20 کتاب الایمان میں حدیث نمبر 20 ہے جو میں نے گزشتہ سبق میں درس میں پڑھی تھی، پھر سے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یعنی لوگوں کو حکم دیتے تو انہیں ایسے اعمال کا حکم دیتے جس کی وہ لوگ طاقت رکھتے، یعنی طاقت بھر عمل کرنے کا حکم دیتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، بے شک اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، مغفور آپ کا اعلان فرمایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ فیغضب تو سرکار غضبناک ہوئے، حتی یعرف الغضب فی وجہی یہاں تک کہ آپ کا غصہ، آپ کا غضب آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گیا، دکھنے لگا کہ آپ غضبناک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا علم رکھنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا میں ہوں۔ یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، اس میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی جو آیت کریمہ ہے، اور صحابہ نے عرض کیا ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہے نا؟ تو اس پر ہم نے کلام کر دیا، اور مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ معنی مراد ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان مغفرت فرما دیا کہ آپ سے اگر ہو بھی جائے، ہونا تو ہے نہیں، گناہ صغیرہ کبیرہ سے سارے انبیاء پاک ہیں، سارے انبیاء و مرسلین سب پاک ہیں، تو گناہ کبیرہ تو دور صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو میں نے گزشتہ ہفتے بتایا خلاف اولا کام یہ کیا، یہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ کیا، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو خلاف اولا کام ہے نا، جو اجتہادی یعنی آپ نے کام کیے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اچھا، پھر یہ کہ جس کا جتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے نا، اس کی غلطی بھی اتنی بڑی مانی جاتی ہے، اس کی غلطی بھی اتنی بڑی مانی جاتی ہے۔ لوگ فرائض پڑھنے یعنی فرض نمازوں میں نہیں آتے تو کوئی ان کو ٹوکتا نہیں، لوگ 5 وقت نمازوں میں نہیں آتے انہیں کوئی بولتا نہیں ہے۔ ہم آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، آتے ہیں، یہ بیٹھا رہتا ہے، پھر بھی ہم اس سے ٹوکتے ہیں بھئی چل نماز پڑھنے، ہم اتنا بھی نہیں بولتے، یا تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر جوان ہو یا لڑکا ہو بچہ ہو تو ہم کہہ بھی دیں، لیکن کوئی بوڑھا آدمی بیٹھا رہتا ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ بھئی نماز پڑھا کر، نہیں کہتے، کیوں؟ اس کی مرضی کی بات ہے، یہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحب ممبر پر چڑھتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں ممبر پر چڑھتے ہوئے الٹا پیر پہلے رکھا، وہ بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے امام صاحب نے سیدھا پیر نہیں الٹا پیر رکھا ہے۔ اچھا، بعد میں جب بتایا گیا تو امام صاحب کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی لوگ غلطیاں کرتے وہ نہیں دیکھتے، ہماری اتنی دیکھتے، نہیں تمہارا مقام وہ ہے کہ لوگ اتنی بھی دیکھیں گے، اب تمہارا مقام وہ ہے کہ لوگ اتنی بھی یعنی وہ بات بھی نوٹ کریں گے کہ امام صاحب نے سیدھا پیر رکھا کہ الٹا رکھا، مقام بڑھ گیا۔ تو اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، کیا مطلب؟ کہتے ہیں مطلب یہ کہ نیک لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ نیک کام مقرب بندوں کے لیے تو گناہ ہے، برائی ہے، وہ نیک کام جو اچھے لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں مقربین کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ برائی کا کام ہے، برائی ہے، نہیں چھوڑ دو۔
ٹھیک ہے، تو اب اس کو یوں سمجھیں، یعنی آپ کی اگر یہ سمجھانا چاہوں نا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو آپ نے کہا بھائی جسم کو طاقت تو چاہیے نا، کام بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، نماز بھی پڑھنی ہے، تو طاقت تو چاہیے، تو 2 وقت ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن اور یہ اچھا کام کیا، آپ کی نیت ہے، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن وہیں اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ اگر 1 لقمہ کھا لیں کہتے بس کافی ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو حساب دینا پڑے گا، رہنے دو، یہ مقربین کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہم مقربین کے درجے پر نہیں ہیں تو ہم نارمل میں ہیں۔ تو اب یہاں جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام، میں اکثر بتایا کرتا ہوں اللہ نے پہلے اعلان فرمایا، میں نے یہاں جمعہ میں بھی پہلی جمعہ جو پڑھائی نا اسی میں میری تقریر ہے، اللہ نے پہلے اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے لوگوں، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کا لفظ استعمال فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر حضرت آدم کو بنایا تو جنت میں رکھا، بے خلیفہ زمین کا جنت میں رکھنا ہی کیوں، ٹھیک ہے، لیکن رکھا جنت میں۔ اب جب زمین کے خلیفہ آئیں گے تو آئیں گے کب؟ جنت سے کسی کو نکالا تو نہیں جاتا، جنت میں رکھے ہوئے تھے، اور خلیفہ ہیں زمین کے، تو ایک دن تو زمین پر آنا ہی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں آئے۔ کیسے آئے؟ وہ شیطان نے آپ کی اہلیہ حضرت حوا کو بہکایا اور دھوکہ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ جو درخت جس سے منع فرمایا اللہ نے کہ مت کھانا اس کا پھل، یہ شجر خلد ہے، اس سے جو پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ چاہتا نہیں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اس کے لیے منع کر دیا، تو کھاؤ تو ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بتایا، حضرت آدم وہ سوچا ہی نہیں کہ نہیں اللہ نے منع فرمایا ولا تقربا، دونوں قریب مت جانا اس درخت کے قریب، وہ سوچا ایسے اللہ نے منع کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیا، اور کھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، چلو نکلو ادھر جاؤ، جنت سے نیچے زمین پر اترو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فقد عصا آدم فغوا، آدم نے نافرمانی کی تو وہ راستہ پھٹک گئے، یہ ہے یہ صاف ترجمہ اس کا، لیکن یعنی حقیقت دیکھو تو حضرت آدم نے کوئی نافرمانی کی نہیں ہے، لیکن اچھا یہ جو انہوں نے گیہوں کا یعنی وہ جو پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا، تو حضرت آدم میدان محشر میں اس ٹینشن میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے وہ اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی کھا لیا تھا نا، حالانکہ یہ کھانا یہی سبب بنا زمین پر آنے کا، اگر وہ یعنی وہ غلطی کرتے نہیں ہم زمین پر پیدا ہی نہیں ہوتے، انسانیت زمین پر نہیں آتی، وہ زمین پر خلیفہ نہیں بنتے، حالانکہ اللہ کو بنانا ہی تھا، تو یہ سارا انتظام تو اللہ ہی نے کیا، آدم کھانا تو پڑے گا، آدم کھانا تو پڑے گا تجھے، ہے نا؟ تو اللہ نے یہ فیصلہ کہ آدم کھائیں گے، یہ فیصلہ پہلے ہی فرمایا تھا کہ وہ تو کھائیں گے اور کھا کر پھر جائیں گے زمین پر، پھر میری حکومت زمین پر قائم فرمائیں گے، اور وہاں یعنی میرے بندوں کی نسلوں کو قائم فرمائیں گے، میرے محبوب کے آنے کا انتظام فرمائیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، یعنی وطن بنا دیا جنت، لیکن پھر بھیجا زمین پر، ایک بہانہ کہ وہ پھل کیوں کھایا۔ تو اب حضرت آدم کو ٹینشن ہوگا قیامت میں کہ میں نے پھل کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، پھر بھی میں نے کھا لیا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اللہ کیا فرمائے گا، آج کیا حساب ہوگا۔ کہتے ہر نبی کو اپنی کسی نہ کسی بات پر یہ ایک سوچ ہوگی کہ پتہ نہیں اللہ آج کیا پوچھے گا، کیا کہے گا۔ ایک حضور ہوں گے کہ اعلان ہو چکا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو بخش دیا، گناہ تو ہو نہیں سکتے، یہاں ذنب سے مراد خطا، آپ سے اگر خطا ہوئی بھی ہو ہم نے سب بخش دیا۔ تو حضور اس دن یہ ٹینشن نہیں لیں گے کہ میرا فلاں بات میں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا تو کیا ہوگا، نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں بے خوف ہوں، میں تو بے خوف ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دینا، آؤ میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو اچھا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک یہاں ذنب سے مراد جو ہے نا، ذنب سے مراد گناہ ہے ہی نہیں، الزام،
ذنب سے مراد کیا ہے؟ گناہ نہیں بلکہ الزام، اور الزام کے معنی میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وحی فرمائی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف اور جا کر اسے یعنی کہ ہدایت کا راستہ بتاؤ، ہے نا، اس لیے کہ وہ اب بھٹک گیا، سرکش ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے مولا میں کیسے جاؤں، مجھ پر تو ان کا ایک الزام ہے، ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، ذنب علیہ، ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو اگر میں گیا تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو الزام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب، جو کفار و مشرکین نے آپ پر پہلے الزام لگائے، بعد میں جو لگائیں گے، اے محبوب ہم نے سب مٹا دیے، ہم نے سب مٹا دیے۔ تو کہنے کے بعد یہ آپ کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، آپ کو جھوٹا کہتے تھے، یہ وہ شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے، یا آئندہ جو کچھ بھی وہ آپ کے بارے میں برائیاں کریں گے، اے محبوب ہم سب مٹا دیں گے، سب ختم کر دیں گے۔ بہرحال تو یہ کہنے کی بات یہ ہے۔ اچھا، وہ ایک معنی میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ محبوب آپ کے ذریعے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ ہم نے بخش دیے، آپ کے سبب سے، ہے نا۔ یہاں لام لکہ میں جو لام ہے وہ سببیہ مانتے تو پھر یہ معنی بھی درست ہے۔ اچھا، آگے جو ہے اللہ کے رسول یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ انہی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتے، اور یہ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جو ادوم ہو، ادوم یعنی کہ جس پر بندہ ہمیشہ وہ کام کرتا رہے، یعنی ایک کام شروع کرے تو ایسا نہ ہو کہ جوش جوش میں بندہ لگ جائے۔ مثال کے طور پر رمضان شروع ہوا تو پہلے دن 5 پارے بندے نے تلاوت کی، دوسرے دن 4-5 پارے پھر تلاوت کی، اور پھر تیسرے دن سے 1-2 پارہ، اور پھر سمجھو 5-6 دن گزرے تو پتا چلا کہ وہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اب قرآن سائیڈ میں رکھ دیا۔ تو پہلا دن 5 پارے پڑھا تھا جوش جوش میں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا تھا تو 11 بجے تک پڑھتا ہی رہا، اور دوسرے دن پھر کم ہوا اور پھر چھوڑ دیا، بور ہو گیا، گھنٹال گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے اتنا کرو جتنا روزانہ کر سکتے ہو۔ 2 دن تو بندے نے یعنی شروع ہو گیا بندہ کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے، تو اب بندہ شروع ہوا تو رات میں کہا روزانہ میں سمجھو 100 رکعت تو پڑھ کر ہی سوؤں گا۔ اب روزانہ 100 رکعت پڑھنے شروع تو کیے لیکن وہ قائم نہیں رہا، ہفتہ پڑھا اور پھر اس کے بعد تھک گیا، کہتے اتنا تو نہیں ہوتا، پھر پتہ چلا کہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا۔ تو کہتے اللہ کو یہ عمل پسند نہیں کہ تھوڑے دن جوش میں کرو اور چھوڑ دو، تھوڑا کرو ہمیشہ کرو، تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ اچھا، اس سے مراد وہ نہیں کہ آپ فرائض بھی تھوڑے پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو، یہ فرائض کی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ 5 وقت تو ایک دم سے ہم شروع کر دیں گے تو پھر پتہ نہیں چھوڑ دیں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا، ابھی تو چلو ظہر سے شروع کرتے ہیں یا عصر سے شروع کرتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ظہر، نہیں، یہ فرض کی بات نہیں، یہ نوافل کی بات ہے، یہ نوافل کی بات ہے۔ تو بہرحال کوئی بندہ عمل کرے نوافل تو پھر ایسا کرے کہ ہمیشہ کرتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ اللہ کے رسول کو تو سرکار حکم بھی ایسا ہی دیتے کہ جس کی لوگ طاقت رکھیں، ہے نا۔ تو اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، یعنی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مغفور ہیں، آپ کا تو سوال ہی نہیں، حساب ہی نہیں، ٹینشن تو ہمارا ہے، ہم گنہگار، آپ سے تو گناہ ہوتے نہیں، صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ ہوتا نہیں، پھر بھی اللہ نے اعلان مغفرت فرما دیا، ہم سے تو ہوتے ہیں، تو ہمیں تو کتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بہت عبادت کرنے کی ضرورت، ہم تو پورا سال روزانہ روزے رکھیں، پوری رات روزانہ قیام کریں، اور یعنی دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں، شادی کبھی نہ کریں، ہم یعنی اتنی عبادت کریں تب جا کر پتہ نہیں ہمارا کچھ بیڑا پار ہو جائے، ہمارے تو اتنا کرنا پڑے گا۔ تو سرکار غضبناک ہو گئے، اب غضبناک ہوئے سرکار، اور کیوں غضبناک ہوئے؟ سرکار کے اس غضب کا مقصد یہ تھا کہ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہو، حالانکہ بات یہ ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کی جتنی معرفت ہوگی بندہ اللہ سے اتنا ڈرے گا،
اللہ کی جتنی معرفت بندے کو حاصل ہوگی اللہ سے، وہ اتنا زیادہ ڈرے گا، اتنی خشیت زیادہ ہوگی. یعنی جب تک بندہ بالکل غافل ہے، غفلت میں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جس دن اسے خیال آنے لگا کہ مجھے جواب دینا ہے، میں نے یہ کام کیا، مجھے یار حساب دینا ہے، مجھے جواب دینا، میں نے فلاں کے پیسے کھا گیا، مجھے یار اللہ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے سامنے یعنی وہ کل قیامت میں میری نیکیاں لے جائے گا. جب یہ خوف آیا نا تو ٹینشن بڑھے گا کہ اب کیا کرنا، کسی بھی طرح اسے معافی تو مانگنی ہے. اور پھر جائے گا بندہ، اگرچہ وہ چوری کی تھی، غصب کیا تھا، مار لیا تھا، حق یعنی کہ چھین لیا تھا، جو بھی کیا تھا، پھر ایک دن بندے کو جب ندامت ہوگی. اور یہ ندامت کب ہوگی؟ ویسے بندہ بے شرم ہو کر زندگی گزارتا رہے گا، ہے نا، بے شرم ہو کر، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اور یوں سینہ تان کر میں کرتا ہوں گناہ، چل جا، تو کیا کر لے گا؟ وہ یوں سینہ تان کر کہے گا میں کرتا ہوں ایسا، جا تجھ سے جو ہو سکتا کر لے. لیکن جس دن اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اس دن وہ اکڑ نہیں سکے گا، اس دن وہ جھک جائے گا، اس کی گردن جھک جائے گی ندامت سے کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے آگے کیا یعنی کہ جواب دوں گا. تو پھر بندہ جو نا توبہ کی طرف راغب ہوگا، پھر اعمال کی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا بھی میں ہوں، اور جب جانتا میں ہوں زیادہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے ڈرتا بھی میں ہی زیادہ ہوں، اور جب زیادہ ڈرتا ہوں تو پھر عمل بھی میں زیادہ کروں. لیکن پھر بھی یعنی زیادہ علم کے باوجود، زیادہ ڈرنے کے باوجود میں پورا روزانہ روزے رکھوں، پوری رات روزانہ عبادت کروں، ایسا نہیں ہوتا. میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، ہے نا، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. یہ سارے کام جو دنیا کے میں کرتا ہوں تم بھی کرو، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کو یہ عبادت پسند ہے، اللہ کو یہ عبادت پسند ہے. تو حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سرکار نے جب بھی صحابہ کو حکم دیا ہے تو ویسا حکم یعنی ایسے عمل کا حکم دیا کہ جو وہ طاقت رکھتے ہوں، کر سکتے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک دن آئے، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں یعنی کتنا عمل کروں. تو سرکار نے فرمایا یعنی کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں میں روزانہ روزے رکھ لوں، پورا سال روزے رکھوں. سرکار نے فرمایا نہیں، کم کر لے. تو کہا اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، یعنی میں مہینے میں یعنی آدھا سال روزہ رکھوں، آدھا مہینہ روزہ رکھوں، آدھا نہیں. سرکار نے کہا اور کم کر لے. تو کہا کہ یا رسول اللہ یعنی ایک ہفتہ روزہ رکھوں، ایک ہفتہ نہ رکھوں. سرکار نے فرمایا اور کم کر لے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ بتائیں کتنا رکھوں. سرکار نے فرمایا کہ ایک کام کر، سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی، حضرت داؤد کے روزے سب سے بہتر. وہ کیا؟ ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں. یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں ماہ رمضان کی نہیں، یہ عام پورے سال کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہہ رہے ہیں میں پورا سال روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو سرکار فرماتے ایک کام کر، ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ، ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ، یہ بہترین روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس سے تھوڑا زیادہ کر لے، یعنی مثال کو 3 دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ، پھر 3 دن رکھ، ایسا کر لے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے ویسا کرنا شروع کیا، تھوڑا زیادہ کر کے میں رکھتا تھا. لیکن پھر یہ حال ہوا جب عمر بڑھی، جب بڑھاپا آیا تو پھر یہ خیال آیا کہ حضور جو رخصت دے رہے تھے اگر لے لیتا تو اچھا ہوتا. اب یہ مجبوری ہے کہ مجھے ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے، مجھے ہمیشہ قائم رہنا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ نوافل میں اتنے پر یعنی رہو کہ جو ہم کر سکیں. ٹھیک ہے، نوافل پر ہم کلام کریں گے، آگے چل کر حدیث آئے گی تو انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. یہ ایک نیا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 12، 12واں چیپٹر، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور پھر سے امام بخاری چیپٹر کا نام چینج کر دیا ہے نا، باب کا نام بدل دیا. باب یہ ہے کہ جو بندہ یہ ناپسند کرے کہ اسے کفر میں یعنی کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یعنی جیسے اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند، ویسے ہی کفر و شرک میں لوٹنے کو وہ ناپسند کرے، تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث کیا ہے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان من كان الله ورسوله احب الیہ مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل ومن يكره
يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. یہ حدیث پوری گزر چکی، میں ترجمہ کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں موجود ہوں، 3 خصلتیں موجود ہوں، 3 باتیں موجود ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت و مٹھاس پالی. نمبر 1، جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. دوسرا، جو دوسروں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے. تیسرا، جب اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بچا لے، کفر سے محفوظ کر لے، تو وہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے. یہ بندے کی کیفیت ہو تو بندے کو ایمان کا کمال حاصل ہو جاتا ہے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس پر ہم نے کلام پہلے ہی کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے 12 چیپٹر ہوئے ہیں. 13واں چیپٹر انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ہم شروع کریں گے اور حدیث نمبر 22 پر کلام ہوگا، یا بلکہ ہم تھوڑا سا کر ہی لیتے چلیں، پڑھ لیتے ہیں، بھی ہے وقت ہمارا. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. یہ اعمال میں اہل ایمان کا ایک دوسرے پر کم زیادہ ہونا، اس کے بیان میں یہ باب ہے. اب تفاضل کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، یعنی اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، اس کے بیان میں. اور ظاہر سی بات ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں کیا تھوڑا سا سوچنا پڑتا تھا. اعمال میں بھی بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے. وہ کیسے سوچنا پڑتا تھا کہ سبھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، سبھی ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، سبھی تراویح پڑھتے تھے، سارے لوگ سارے نیک کام کرتے، یعنی جو فرائض سب ادا کرتے تھے. تو اب اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار یہ کم ہے میں زیادہ ہوں. نہیں، وہ پتہ چلتا تھا کہ تہجد میں بھی سارے ہی لوگ اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، سارے ہی تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. تو یعنی اب وہ جو چھپکے سے جو زیادہ کام کرتے تھے وہ پتہ نہیں ہوتا تھا، تو سارے برابر ہوا کرتے تھے. آج کل ہمارا حال یہ ہمارے یہاں نظر میں آتا ہے کہ کون زیادہ نے کون کم، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یعنی کھلے عام ہے کہ بھئی فلاں بندے تو مغرب ہی سے کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں، مغرب ہی سے پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ ابے تجھے مغرب عشاء نہیں پڑھنی؟ وہ فرض نہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اللہ کا فرض، وہ اتنا ضروری نہیں. یہ ہمارے نفس کا مین پوائنٹ ہے، یہ ہے نا، نفس کی تسکین کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں. ابھی تجھے اگر کھیلنا ہی تھا تو تراویح کے بعد کھیلتا، 11 بجے 12 بجے ٹورنامنٹ شروع کر، 4 بجے تک کھیل، 4 بجے سحری کر کے سو جا. حالانکہ میں نہیں کہتا کھیلنا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات، اگر کھیلنا تو بعد میں کھیل. تو مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ کر، فرض چھوڑ کر ٹورنامنٹ کھیلنے پہنچ گیا، اور کھیلنے نہیں تو دیکھنے پہنچ گیا، ہے نا. اب کھیلنے والے کو تو پھر بھی مزہ آیا، دیکھنے والے نے پتہ نہیں کیا لطف اٹھایا، خالی بیٹھ کر ٹائم پاس کیا، اللہ کی نافرمانی کی، فرض چھوڑے، گناہ. اچھا پھر یہ کہ ماہ رمضان میں، بھائی رمضان کے علاوہ میں جو گناہ ہے، تو جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، تو گناہ بھی تو بڑھ جاتے ہیں، گناہ بھی تو بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارے اور زیادہ، یعنی کہ کئی گناہ زیادہ ہم نے گناہ کیے ہیں ماہ رمضان میں. بہرحال تو یہ ایک دوسرے سے یعنی کہ اہل ایمان کے درجات جو مختلف ہوتے ہیں. حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 12. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے. جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ثم یقول اللہ تعالیٰ، یہ ختم ہونے کے بعد حساب کتاب ختم، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار، نکالو ان لوگوں کو جہنم سے. کن لوگوں کو؟ کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل،
اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. خردل کہتے رائے کو ہے نا، اور حبہ کہتے دانے کو. مسقال ایک وزن ہے نا، 100 جو کے دانے کے برابر ایک مسقال ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، یہاں مسقال مراد نہیں، یہاں مقدار کے معنی میں ہے، مقدار. تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالو. یعنی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم میں یہ جو پوری زندگی جنہوں نے کچھ نہیں کیا، شراب پی، گناہ کیے، اور یہ یعنی کہ بڑے سخت گنہگار، ایسے لوگ بھی جو گئے ہوں گے نا، اگر ایمان سلامت ہوگا تو ایک دن تو نکالے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کتنا عذاب ہو اور کیسی ٹوٹائی ساری کچھ ہو جائے ہے نا. لیکن بہرحال ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انہیں بھی جہنم سے نکالا جائے گا. تو ایمان کے یعنی ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے. اور یہ رائے کا دانہ ایک تشبیہ دی گئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رائے کے دانے کے برابر کسی کا 1 انگلی کے برابر، کسی کا 1 کلو ایمان، کسی کا 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو ایمان. نہیں، وہ ناپا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، وہ تو کیفیت کی چیز ہے. تو مقدار میں اس کا کچھ بھی نہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جس کے یعنی ذرا سا بھی ایمان ہوگا، اعمال کچھ نہیں، تو اسے بھی نکالا جائے گا. کہتے فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. قَدْ اسْوَدُّوا، وہ بالکل کالے کلوٹے، جل کر بالکل کالے کلوٹے ہو چکے ہوں گے، کالے ہو چکے ہوں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ، تو انہیں نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ڈبکی لگوائی جائے گی ہے نا. یہاں بھی ڈبکی لوگ لگاتے ہیں پاکی کے لیے، لیکن وہ پتہ نہیں کہ وہ میل دور کرتی کہ نہیں کرتی. جہاں ڈبکی لگتی ہے نا، وہاں میل دور ہوتا کہ نہیں پتا، لیکن یہاں بندہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. یہاں تو ڈبکی لگانے والے ڈبکی لگاتے ہیں اور نکلتے تو ویسے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی گناہ لے کر آتے ہیں. لیکن وہاں جب بندہ ڈبکی لگائے گا تو بالکل جل کر کالا کلوٹا کوئلے جیسا ہو چکا ہوگا. اور جب نہر حیا میں ڈبکی مارے گا اور پھر جب غوطہ لگا کر نکلے گا نا. اچھا، یہ امام مالک جو راوی ہیں حدیث کے، انہیں شک ہے کہ نہر حیا یا نہر حیات، شک ہے نا. نہر حیا کہتے ہیں بارش کو، تو بارش والی نہر ہے نا، اور بارش بھی برستی ہے تو کیسی ہر چیز کو صاف ستھری کر دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے. تو وہاں وہ نہر حیا ہے یا نہر حیات. حیات مانے زندگی، جسے ہم آب حیات کہتے ہیں، چشمے آب حیات. تو یہ آب یعنی کہ زندگی دینے والی نہر. تو بہرحال وہ غوطہ لگائیں گے. کہتے ہیں اب جب نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ اس میں سے ایسے اگیں گے جیسے کہ ہے نا پانی کے کنارے، یعنی کہ آب سیل بہنے والے پانی کے کنارے جیسے بیج اگاتا ہے، جیسے بیج اگاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں، آم یعنی گرمی آئے گی تو آپ آم کھائیں گے، آم کھا کر گٹھلیاں پھینک دیں گے. ایک آدھ گٹھلی آپ کے گھر کے پڑوس میں ایسے پڑی ہوگی ہے نا، یا کہیں پر سامنے پڑی ہوگی. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بارش کے برسنے کے بعد اس میں سے کومپل پھوٹتی ہے. اس گٹھلی میں سے سامنے سے چھوٹی سی ایسی کومپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کومپل پھوٹتی ہے نا تو زرد رنگ کی پیلی سی خوبصورت سی صاف ستھری ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا، ابھی تک نہ دیکھا ہو تو اب دیکھیے گا ہے نا. اور جو بھی بیج دانے یعنی کہ اگر آپ اسے پانی میں چھوڑ دیں تو وہ تھوڑا دھیرے سے ایسے نکلتے ہیں، ان کی یعنی کہ کومپل پھوٹتی ہے. تو سرکار نے یہی تشبیہ دی کہ جیسے وہ ایک میلے کچیلے سے بیج ہے نا، بظاہر وہ بیج جب تک پڑا تھا گندگی میں گندا سا تھا، لیکن جب کومپل پھوٹ کر نکلی تو صاف ستھری تر و تازہ زرد رنگ کی لپٹی ہوئی ہے نا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا الم تر انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لپٹی ہوئی زرد رنگ کی نکلتی ہے. ایسے ہی وہ انسان بھی نہر حیا سے نکلے گا صاف ستھرا ہو کر، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ ہے، ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں حدثنا عمرو ابن دینار نے ہم سے حدیث بیان کی، تو انہوں نے حیا کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی ایک مالک اور ایک عمرو ابن دینار دونوں روایت کرتے ہیں. مالک کو شک ہے حیا یا حیات، کہتے ہیں کہ عمرو کی روایت میں شک نہیں، حیات ہی کا لفظ ہے، نہر حیات. اور یہاں قال خردل من ایمان ہے امام مالک کی روایت میں، کہتے ہیں عمرو کی روایت میں خردل من خیر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہوگی اللہ اسے بھی جہنم سے نکالے گا، اسے بھی نکالے گا. یہ الفاظ کا. بہرحال اس پر اگر بات ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ پھر ہم ہفتے میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.